والا خبیث، وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ میں نماز میں لعنت کرتا ہے۔ ولعن أعداءهم أجمعين وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کلپ کو دکھانے کے دو مقصد ہیں۔ اے حق کی تلاش کرنے والے، اے حقیقت کو ڈھونڈنے والے، کبھی نماز کے اندر محمد کے سسروں کو گالی دی جائے؟ ابو بکر صدیق میرے نبی کے سسر نہیں ہے؟ فاروق اعظم میرے نبی کے سسر نہیں ہے؟ کیا سسر کا مقام باپ والا نہیں ہوتا؟ کیا عثمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں ہے؟ کیا عائشہ اور حفصہ میرے نبی کی زوجہ نہیں ہے؟ نماز میں ان کو گالی، جن کی عزت، جن کی عصمت، جن کی پاکیزگی عرش والا اپنے عرش سے بیان کرتا تھا، ان کو گالی دیتے ہو، نبی کے ساتھیوں کو گالی دیتے ہو، اور اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہو۔ اور دوسرا سوال اے اہل توحید تم سے ہے، اے میری سنی قوم، یہ کلپ دکھا کے میں تمہیں جگا رہا ہوں کہ آج کفر اس حد تک بڑھ چکا ہے، وہ نمازوں میں ابو بکر کو گالی دے رہے ہیں، عثمان کو گالی دے رہے ہیں، عمر کو گالی دے رہے ہیں، حفصہ کو گالی دے رہے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی بیویوں کو گالی دے رہے ہیں۔ آپ کا اور میرا کردار اس کفر کو روکنے کے لیے کیا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن اگر ابو بکر نے پوچھ لیا، عمر نے پوچھ لیا، عثمان نے پوچھ لیا، امی عائشہ نے پوچھ لیا، امی حفصہ نے پوچھ لیا، ہمارے وارث ہونے کے دعوے دار تھے تم، ہم سے محبت کے دعوے دار تھے، تم کہا کرتے تھے صحابہ کے وارث دھرتی پہ اہل سنت ہے، اہل الحدیث ہے، جب لوگ نمازوں میں ہمیں گالیاں دے رہے تھے تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے نبی کی بیویوں کی عزت کو بلند کرنے کے لیے کیا کیا؟ ارے ان کی عزت کو تو رب نے بلند کر دیا، لیکن دشمنوں کا منہ بند کر کے خود اپنے آپ کو تو جہنم سے بچا لو۔ آج یہ کیفیت ہے، میرے نبی کے صحابہ پہ لعن طعن ہوتی ہے، یہی خاصر خبیث سیدہ عائشہ کی وفات پہ جشن مناتے ہوئے کیک کاٹتا ہے، اس کیک پہ دکھتا ہے عائشہ فی النار۔ محمد کی بیوی کو جہنمی کہا جائے اور تو لمبی چادر تان کے سوتا رہے، مصطفیٰ کے پیارے ساتھیوں کو جہنمی کہا جائے اور تجھے اپنی دکان اور کاروبار سے فرصت نہ ہو، تیرا اندر کا ایمان تجھے جھنجھوڑ کر دعوت کے میدان میں نہ کھڑا کر دے، تیری غیرت کا کیا فائدہ؟ تیرے ایمان کا کیا فائدہ؟ تیرے مال کا کیا فائدہ اگر یہ مال امی عائشہ کی عزت کے دفاع پہ خرچ نہ ہوا؟